السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی ایک اوبر ڈرائیور کی ہے جن کا نام عدنان ہے اور وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ عدنان کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ ویسے تو میری زندگی میں بہت سے خوفناک واقعے پیش آئے، مجھے 3 سال گزر گئے ہیں اوبر چلاتے ہوئے۔ کورونا کے دوران میرے جہاں پر میں جاب کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد میری گاڑی تھی اپنی، اور میں نے کہا کہ کسی سے مانگنے سے بہتر ہے میں خود محنت کروں گا، اور پھر اس کام میں مجھے کافی منافع بھی ہوا اور میرا دل بھی لگ گیا۔ 2 واقعات ہیں میری زندگی کے جو شیئر کروں گا آج۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لیاری سے میں نے 2 لیڈیز کو پک کیا، اور وہ دونوں لیڈیز انہوں نے مجھ سے میرا پرسنل نمبر بھی لے لیا اور مجھے کہا کہ بھائی کہہ کر بلایا، اور یہ کہا کہ ہم نے ایوری تھرسڈے بڑی نہر پر جانا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کا نیم مینشن اب نہیں کروں گا، تو آپ نے ہمیں ادھر لے کر جانا ہے، ہم نے کچھ کام وغیرہ کرنا ہے۔ اسے ایک لڑکی نے کہا کہ میری شادی کا مسئلہ ہے اور اسی کے لیے مجھے کسی عامل نے کچھ عملیات بتائے ہیں اور جانا صرف تھرسڈے والے دن ہے۔ انہوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا۔ مجھے غرض پیسوں سے تھی، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی، اور وہ میرے ساتھ گئیں۔ ایک تھرسڈے میں ان کو لے کر گیا۔ ابھی میں دوسرے تھرسڈے جب ان کو لے کر گیا، وہ تو جو بھی عمل کرتی تھی نہر کے اوپر، کیونکہ میری گاڑی پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور وہ جو بھی عمل کرتی تھی وہ کر کے چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوپہر تھی، شدید گرمی تھی، میں نے ان کو ان کے گھر میں اتارا اور اس کے بعد گھر چلا گیا کیونکہ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے۔ میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا اور آنکھیں اس طرح تھی کہ جیسے بند ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو اپنے گھر کی طرف موڑا اور ادھر چلا گیا۔ گھر جب گیا تو میری مسز نے میری حالت دیکھی اور مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ میں نے اس کو خیر پہلے کچھ نہیں بتایا۔ میں کافی پڑھائی وغیرہ بھی کرتا ہوں، حصار میں رکھتا ہوں خود کو، کیونکہ میرے فادر نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بیٹا ایسے کام شروع کرو تو بہت سے چیزوں سے سامنا ہوتا ہے، خالی انسانوں سے نہیں جنات سے بھی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو آیت الکرسی کے اور چاروں کلوں کے حصار میں رکھنا۔ درود شریف بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں، عبادت گزار ہوں۔ نماز کے ٹائم پر جتنی بھی مجھے ارجنٹ کام ہو یا میری کوئی بھی کہتے ہیں کہ پیسنجر میرا ویٹ کر رہے ہوں، میں ان کو روک دیتا ہوں اور نماز ادا کرتا ہوں ٹائم پر۔ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا خواب میں کہ ان عورتوں کو لے جانا چھوڑ دو۔ مجھے خواب میں آواز آئی، اور کہا جاتا ہے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو آواز آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نیک اور عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو تھرسڈے تھا مجھے دوبارہ ان کی کال آئی اور کہا کہ بھائی آپ جلدی سے آ جائیں، ہمیں کام ہے، ہم نے نہر پر جانا ہے۔ میں نے ان سے بہانہ کر دیا کوئی، ان کو میرے نام کا پتہ تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے میرے اوپر کیا جادو کروایا، کیونکہ کچھ جو اوبر ڈرائیور سے میں نے سنا تھا کہ یہ خواتین پہلے بھی اس طرح جا کر کام کرتی رہی ہیں، اور جو بھی ان کی بات نہیں مانتا ان کو پھر یہ کالا جادو کر دیتی ہیں ان کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب دن بدن زیادہ ہونے لگی، اتنی لاغر حالت ہو گئی کہ میں گاڑی چلانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ مجھے عامل کے پاس لے کر گئے میرے گھر والے، کیونکہ حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ اچانک سوئے سوئے میں عجیب و غریب میرے منہ سے آوازیں نکلتی تھی جیسے کسی جانور کی آوازیں ہوتی ہیں۔ مجھے لے کر جایا گیا۔ جب مجھے ادھر لے کر گئے مجھے پتہ لگا کہ میرے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ اس سارے واقعے کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ جو خواتین تھیں وہ کالا جادو کرتی تھیں اور اپنے عملیات کو وہ آگے بڑھاتی تھیں، جو بھی وہ کام کرتی تھیں۔ انہوں نے تم سے جھوٹ بولا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے کالے جادو کے عملیات تھے۔ خیر بڑی مشکل سے اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ اس چھٹکارے کے بعد میری زندگی میں ایک اور بہت بڑا طوفان آیا۔ شدید بارش کی رات تھی، میں بالکل گھر کے لیے جانے کے لیے ریڈی تھا۔ اچانک سے ایک عورت نے مجھے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں رکنا، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ ناظم آباد کا علاقہ تھا، اور ادھر ایک روڈ ہے جو کہ کافی مشہور ہے، وہاں پہ جنات کو اکثر دیکھا گیا ہے۔ ٹائم بھی رات کے 1 سے 2 بجے کا تھا، میں گھر جا رہا تھا
مجھے اس عورت نے روکا۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس نے منہ کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانا ہے۔ بارش تھی، عورت تھی، تو میں نے کہا کہ لفٹ دے دینی چاہیے، شاید کسی مجبوری میں ہو۔ وہ عورت میرے ساتھ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، سب سے پہلے جو میں نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ تھی کہ اس کا میری گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی میرا سر بھاری ہو گیا، کیونکہ مجھے پہلے بھی یہ مسئلہ بن چکا تھا۔ مجھے کوئی چیز اس چیز کا الارم کر رہی تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو گاڑی سے اتار دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کے پیچھے سے دیکھا تو جو اس عورت کے پاؤں تھے وہ انتہائی وحشت ناک اور لمبے لمبے پاؤں تھے، اور وہ مجھے دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ عدنان، مجھے میری منزل تک اتار دو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی، خاموشی سے گاڑی چلاتے رہو۔ مجھے سب سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کو میرے نام کا کیسے پتہ لگا ہے۔ اس کو میرے نام کا اس لیے پتہ لگا کہ وہ ایک عورت نہیں تھی، وہ ایک چڑیل تھی جس کے ٹیڑھے پاؤں تھے۔ خاموشی سے اپنے اوپر بہت صبر کر کے میں بیٹھا رہا، اور ایک جگہ پر آ کر اس نے کہا گاڑی کو بریک لگاؤ، اور میں نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ وہ میری گاڑی سے اتری نہیں، لیکن وہ گاڑی سے غائب ہو چکی تھی۔ ان دو واقعات نے میرے جسم کے اوپر اتنے اثرات ڈالے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس جو جاب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ مخلوقات اس قدر ایکٹیو ہوتی ہیں رات کے ٹائم کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، خصوصاً یہ جو اوبر ڈرائیورز یا باقی یہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں، رکشہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو نارمل لوگ آتے جاتے ہیں رات کے ٹائم اپنی جاب سے واپس، ان کو یہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ میں نے اوبر ڈرائیور سے یہ بھی سنا ہے کہ جو کراچی کا مین شاہراہ روڈ ہے، جس کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی بات حقیقت ہے، وہاں پر عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے میرے فرینڈس نے مجھے کہا ہے، میں اسی روڈ کے متعلق بات کر رہا ہوں جس روڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دلہن کو سجے ہوئے دیکھا جاتا ہے، کارساز روڈ۔ میرے کئی فرینڈس نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، لیکن اکثر عموماً 3 بجے کے ٹائم، رات 3 بجے کے ٹائم کارساز روڈ پر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ سجی سوری ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر ٹیکسی ڈرائیورز کو، اوبر ڈرائیورز کو روکتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ جس لینگویج میں بات کرتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا لینگویج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھیں، اور جیسے ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کسی لانگ ٹور پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے واقعات رات کے ٹائم اور سنسان جگہوں پر ایسی بہت سی مخلوقات روڈ کے آگے آتی ہیں۔ یہ سٹوری تھی عدنان کی، جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عدنان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سمرن نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ سمرن کہتی ہے میں ایک اور خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری جو کزن ہے ان پر اللہ کا فضل تھا، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے باہر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ واپس آئیں تو ان کی دماغی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو مارنے پر مجبور ہو گئی تھی، ان کا گلا دبا رہی تھی، ان کے منہ پر ناخن مار رہی تھیں اپنے، حتیٰ کہ ان کے نیلز بالکل بھی لمبے نہیں تھے، لیکن وہ جیسے اپنے ہسبینڈ کے فیس پہ زور سے حملہ کرتی تھی ان کے ہسبینڈ کے فیس سے خون ٹپکنے لگتا تھا۔ گھر والے سارے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آخر تم کہاں گئے تھے اس کو لے کر، اور یہ اس طرح اتنی بیمار حالت میں واپس آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایک لان میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر کسی باغ میں گھوم پھر رہے تھے، اور وہیں بیٹھ کر کھانا وغیرہ بھی کھایا، ہم نے فش کھائی تھی ادھر، اور اس کے بعد یہ راستے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو کافی بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے مت بلاؤ، اور گھر آ کر اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اب ان کی جو حالت تھی وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ اپنے پیٹ کے اوپر زور زور سے ہٹ کرتی تھی، مارتی تھی، ایون کہ سٹک پکڑ کے انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر مارنا شروع کر دیا، اور جو اللہ کی رحمت ان پر تھی وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی، ان کا جو بیبی تھا وہ ویسٹ ہو گیا، اور ان کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ انہوں نے پھر کسی اللہ والے کو بلایا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو کسی جن کا بسیرا ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے کسی ایسی جگہ پر گئے ہو جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے، اور انہوں نے اب اس کے اوپر وہ حاوی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب اس کا ہمیں حل بتائیں، آخر اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، فی الحال اس کا علاج کیا جائے گا، اس کو 6 ماہ لگاتار تعویذات اور دم کروایا جائے گا۔ دم کروانے کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ بیری کے درخت سے ایک صاف
آپ نے ٹہنی توڑ کر لانی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا علاج ہوگا۔ ہم لوگ وہ ٹہنی توڑ کر لے گئے اور انہوں نے مکمل طور پر اس کو چھیلا، ایک چھری کے ساتھ اس کو صاف کیا، دھویا، اور باوضو پانی میں اس کو، پانی کے اوپر انہوں نے پہلے خود وضو کیا اور پھر کہا کہ جو میری مسز تھیں، سمرن کہتی ہیں کہ وہ جو ہماری کزن تھیں، انہوں نے اس پانی میں وضو کیا اور پھر اس اسٹک کو اس کے اندر بھگو دیا اور پھر 6 ماہ لگاتار تعویذات پیے، اور اسی اسٹک کے ساتھ ان کے پوری وہ جو سائیڈ والی ایک رائٹ سائیڈ تھی اس کے اوپر سے وہ چیز اتار کر زمین پر اس کو جھاڑتے تھے اور ان کا علاج ہوتا تھا۔ جب ان کا آخری دم تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آخری دم پر ان کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ وہ مخلوق حاضر ہو گئی۔ اس مخلوق نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جنات جو بھی تھے وہ، تو یہ میاں بیوی آئے ہیں اور انہوں نے ادھر فش کھائی تھی، کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد ہمیں یہ لڑکی بہت اچھی لگی اور ہم اس کے اوپر عاشق ہو گئے۔ ایک جن نہیں تھا، وہ 2 سے 3 مخلوقات تھیں، جن میں ایک عورت بھی تھی، ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا تو آپ لوگوں نے جیسے بیبی بھی ویسٹ ہو گیا، اب آپ اس سے کیا چاہتے ہو، اب اس کو معافی دے دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن وہ مخلوق بات ہی نہیں مان رہی تھی۔ جو میری کزن تھی وہ اپنے بال نوچتی تھی، انہوں نے اپنے بال اس قدر نوچے کہ ان کے جو سر کے بال تھے وہ اتر گئے تھے۔ وہ بیمار ہوتی جا رہی تھیں، دن بدن اس قدر بیمار ہوتی جا رہی تھیں کہ وہ اپنے جو ہسبینڈ تھے ان کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی میرے کزن تھے۔ آخر میں کیا ہوا کہ وہ کچھ ان کی طبیعت سنبھل گئی، وہ ٹھیک ہو گئیں، تو اب جو خطرے کے چانسز تھے وہ اللہ والوں نے کہا کہ اب کم ہیں۔ میاں بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو اچانک وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کمرے سے نا تھوڑا شور کی آواز آئی۔ ہم نے روم ان کا نوک کیا، ان کے گھر والوں نے، تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ صبح کافی لیٹ ہو گئے، وہ لوگ اٹھے نہیں ہیں، تو میرے جو چاچو اور چچی ہیں انہوں نے دروازہ نوک کیا کہ کیا بات ہے، اٹھ نہیں رہے تم لوگ؟ اندر بالکل خاموشی تھی۔ انہوں نے دوبارہ دروازہ نوک کیا، اندر پھر بھی خاموشی تھی، ایون کہ ان کو دروازے کا لاک توڑنا پڑا۔ انہوں نے دروازے کا لاک توڑا اور اندر جا کر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی جو مسز تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کے فیس کے اوپر انہوں نے پلو رکھا ہوا تھا اور وہ ان کی جان لے چکی تھیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کی حالت خراب تھی کہ آدھے سر سے گنج ہو چکی تھی، ان کے بال نہیں تھے آدھے سر پہ۔ شکل اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ بچے بھی ڈرتے تھے، اور ان کی جو میرا کزن تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ مخلوق ان کے اوپر اتنی حاوی تھی۔ میری جو وہ بھابھی تھیں، کزن تھی، وہ پاگل ہو گئیں اور ان کو ان کے گھر والے لے گئے۔ میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی بھی ان کو دورے پڑتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ایون کہ ان کے منہ سے دانت بھی نکل گئے ہیں، وہ ینگ ہیں بالکل، انہوں نے اپنے دانت خود توڑے ہیں اور ان کے سر پہ بال نہیں ہیں بالکل۔ وہ مخلوق ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سخت مخلوق ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں مل رہا آج تک۔ یہ ایک سٹوری تھی سمرن کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے سبھی لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کھلی جگہوں پر پکنک کرنے کے لیے کسی باغیچے میں، کسی لان میں باہر مت جائیں، کیونکہ بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں جن کے متعلق ہمیں نہیں پتہ، اور وہ آپ کی ساری زندگی برباد کر سکتے ہیں، جس طرح میری کزن کی ہوئی۔ میرے کزن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اتنا سوگوار واقعہ ہمارے خاندان میں پیش آیا صرف جنات کی وجہ سے۔ تو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھا کریں، کچھ بھی کھانا پینا ہو ہوٹل میں کھا لیں یا اپنے گھروں میں کھائیں، ان باہر کی جگہوں پر بیٹھ کر کھانا چھوڑ دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ادھر ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ وہ لوگ کسی ٹائم کس موڈ میں ہوتے ہیں، کسی ٹائم کس موڈ میں ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ اب وہ اس قدر وہ ایک بوڑھی ضعیف عورت لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو میری کزن ہے وہ منہ میں دانت بھی نہیں ہے، ان کے بال بھی ختم ہو چکے ہیں، شکل وہ خود ہی اپنے آپ کو نوچتی ہیں، مارتی ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سٹوری تھی سمرن کی جو کہ کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سمرن۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ان کہانیوں سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ والدین کی عزت کریں، محبت کریں، پیار کریں، ان سے دعائیں لیں، اور قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کا جو کہ نیم چینج ہو چکا ہے اسکیری اردو ٹیلز کے نیم سے، آپ سب لوگ چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنے والدین کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔